میرے آنسو، نہ میری دعائیں، نہ میری قربانیاں۔ ماں ہونے کے باوجود میں اسے روک نہ سکی۔ وہ آج ہمیشہ کے لیے لندن جا رہا تھا۔ اس نے اپنا سامان بند کیا، گھڑی پر وقت دیکھا اور بغیر پلٹے دروازے سے نکل گیا۔ نہ وہ دعا لی جو ہر سفر سے پہلے مجھ سے لیتا تھا، نہ وہ گلے لگا، نہ وہ ضد۔ آج اس کی آنکھوں میں عجیب سی ویرانی تھی، جیسے وہ مجھ سے نہیں، اپنی پوری گزری ہوئی زندگی سے رخصت لے رہا ہو۔ میں رابعہ ہوں، 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن، بابا کے گھر کی سب سے لاڈلی۔ جو زبان سے نکلتا وہ سامنے آ جاتا۔ لاڈ نے مجھے ضدی بنا دیا اور ضد نے میری پہلی شادی توڑ دی۔ بابا کے دوست کے بیٹے سلمان سے میرا رشتہ ہوا تھا۔ وہاں ساس سسر شوہر سب تھے، لیکن سکون نہ تھا۔ پھر بیٹا پیدا ہوا، نام رکھا حسن، اور پھر ایک دن طلاق کا کاغذ میرے ہاتھوں میں تھا۔ میں حسن کو گود میں لیے واپس ماں کے گھر آ گئی۔ بابا نے بہت سوچ کر میرا دوسرا رشتہ طے کیا۔ فیصل صاحب، میں نے صاف کہہ دیا تھا میں اکیلی نہیں آؤں گی، میرا بیٹا میرے ساتھ آئے گا، اسے باپ کا نام چاہیے۔ فیصل نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا، بولے بیٹا ساتھ لے کر آئیں، میں اسے اپنا نام دوں گا۔ بہت ظرف والے انسان تھے، انہوں نے حسن کو کبھی ایک پل کے لیے بھی سوتیلا محسوس نہیں ہونے دیا۔ ہماری اپنی کوئی اولاد نہ ہوئی تو حسن ہی ہماری دنیا بن گیا۔ وقت گزرا، حسن پڑھائی میں ہمیشہ نمایاں رہا، فیصل کے ساتھ کاروبار بھی سیکھا۔ یونیورسٹی میں اس کی دوستی مہک سے ہوئی، بہت باوقار لڑکی تھی۔ ایک دن حسن نے آ کر کہا، امی ابا میں مہک سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور امی میں نے اب لندن کا کام بھی مکمل کر لیا ہے، ویزا اور سب کاغذ تیار ہیں۔ میری خواہش ہے کہ نکاح ہو جائے تو مہک کے کاغذ بھی ساتھ لگ جائیں، وہ بھی میرے ساتھ باہر چلی جائے۔ یہ سن کر ہماری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ فیصل سوٹ پہن کر اور میں دعائیں مانگ کر مہک کے گھر رشتہ لے کر گئے۔ انہوں نے ہمیں اپنا گھر بلایا، ڈرائنگ روم میں بیٹھک ہوئی، مہک چائے لے کر آئی اور بالکل اس کے پیچھے مہک کے والد سلمان اور والدہ ثانیہ بھی کمرے میں داخل ہوئے۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے سب خاموش ہو گیا۔ سلمان نے حسن کی طرف دیکھا اور پوچھا، یہ آپ کی سگی والدہ ہیں؟ حسن نے پریشانی سے جواب دیا، جی انکل بالکل۔ یہ سنتے ہی رابعہ جو پہلے ہی سکتے کی حالت میں تھی ایک دم ہوش میں آئی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی اور وہ چیختے ہوئے بولی، انہیں انکل نہ کہو، یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ او میرے خدایا، یہ کیا ہو گیا؟ رابعہ روتے ہوئے بولی، ثانیہ نے کہا کہ آپ نے شادی کے وقت تو کہا تھا کہ آپ کنوارے تھے، کہ آپ اس وقت شادی شدہ اور ایک بچے کے باپ بھی تھے، اور آپ کیسے باپ ہیں؟ اپنے بیٹے کو اپنا نام تک دینا گوارا نہیں کیا۔ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ آپ کا ایک بیٹا اور بھی ہے تو میں اپنی بیٹی کو ضرور اس کے بھائی سے ملواتی۔ یہ سگے رشتے ہیں، خون کے رشتے ہیں، جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور آپ نے اپنے بیٹے کو ساری زندگی اپنی شفقت سے محروم رکھا۔ طلاق تو آپ نے اپنی بیوی کو دی تھی، بچے کو کس جرم کی سزا دی؟ پھر ثانیہ پلٹ کر سلمان سے بولی، معاف کیجیے گا، غلطی تو آپ دونوں سے ہوئی ہے، آپ نے سچ چھپایا، نہ صرف سچ چھپایا بلکہ بیٹے کا نسب بھی بدل ڈالا۔ پالا ہوا اولاد کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ مجھے یقین ہے اگر آپ اس کی ولدیت نہ بدلتے تو وہ اپنے اصل والد کے بارے میں ضرور سوال کرتا۔ فیصل صاحب نے بچے کی تربیت اتنی اچھی کی ہے، وہ یہ بات کبھی نہ کرتے اگر آپ نام نہ بھی دیتے۔ کمرے میں سناٹا تھا، فیصل نظریں جھکائے بیٹھے تھے، حسن کا چہرہ پتھر ہو گیا تھا، ثانیہ کے ہاتھ سے چائے کی ٹرے لرز رہی تھی اور مہک ساکت کھڑی تھی۔ اس کے بعد کوئی کچھ نہ بولا، وہ تینوں بس اٹھ کر وہاں سے چلے آئے۔ گھر آ کر حسن نے اپنا کمرہ بند کر لیا۔ رابعہ نے دروازہ پیٹا، رو کر کہا، بیٹا قصور تمہارا نہیں ہے، قصور میرا ہے، میں نے سچ کا انجام نہیں سوچا، پلیز ایسا کوئی قدم مت اٹھانا جس کے بعد میں خود کو کبھی معاف نہ کر سکوں، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا، اپنی جان پر کچھ مت کرنا۔ بہت دیر کے بعد اندر سے آواز آئی، دبی ہوئی، تھکی ہوئی، امی میرا لندن کا کام پہلے ہی مکمل ہے، 1-2 دن میں میری پرواز طے ہو جائے گی، اب یہاں رکنا میرے لیے ممکن نہیں۔ جسے میں اپنی زندگی سمجھ رہا تھا وہ میری بہن نکلی۔ اسی لمحے رابعہ سمجھ گئی اس کے بیٹے نے خودکشی نہیں کی، بھاگا نہیں، اس نے رشتے کا احترام کیا، اس نے درد کو چپ کر کے سہا اور خود کا دنیا سے دور کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ کمزوری نہیں تھی، یہ بڑا پن تھا۔ اگلی صبح وہ چلا گیا، نہ شکوہ نہ گلہ، بس ایک خاموش رخصتی۔ فیصل نے رابعہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا، رابعہ ہم نے حسن کو پالا ضرور تھا مگر اس کے ماضی کا سایہ ہم مٹا نہ سکے، اور رابعہ سالوں تک اسی دروازے پر کھڑی رہی۔ 7 سال بعد
اس بات کو آج 7 سال گزر چکے ہیں۔ شروع کے 3-4 سال اس نے ہم سے کوئی رابطہ نہیں رکھا، پھر آہستہ آہستہ کبھی 15 دن میں کبھی مہینے میں اس کی ویڈیو کال آ جاتی ہے۔ چھٹے سال اس کی شادی ہو گئی۔ اس نے ہمیں صرف ایک پیغام کیا تھا، امی میں نے شادی کر لی ہے، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، دعا کرنا۔ رابعہ نے وہ پیغام سینکڑوں بار پڑھا، آنسو بھی بہے اور دل کو سکون بھی ملا۔ اور اب 7ویں سال بہت کہنے کے بعد، میری منتیں کرنے کے بعد، میرے رونے کے بعد، قسمیں دینے کے بعد اب وہ اپنی بیوی کو لے کر پاکستان 1 مہینے کے دورے پر آ رہا ہے۔ میں بہت خوش ہوں کیونکہ اس نے مجھے معاف کر دیا، کیونکہ میرا بیٹا واپس آ رہا ہے۔ شاید یہی ماں ہونا ہے، دعا دینا، سینے سے لگانا، رخصت کر دینا اور پھر عمر بھر انتظار کرنا، اور اللہ اگر رحم کرے تو ایک دن وہ دروازے پھر سے کھل جاتا ہے۔